رات گئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری، پاکستان تحریک انصاف کے خدشات اور آئندہ آنے والے دنوں کا سیاسی نقشہ۔ اس کے علاوہ میرے دل کے بہت قریب جو معاملہ ہے ارشد شریف شہید کا، جو کینیا میں ایک ہولناک قتل ہوا، انصاف کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں، انصاف ملنے کی کتنی امید ہے، اور انصاف کی طرف اٹھتا پہلا قدم کاؤنٹ ڈاؤن کیا بتاتا ہے کہ ارشد شریف شہید کو انصاف کب تک ملے گا، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرتا ہوں۔ آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے فیس بک پر فالو اور یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان متعدد بار اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بیچ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی گرفتاری کا فی الحال کوئی منصوبہ حکومت کا نہیں ہے، کوئی ایسا پلان نہیں ہے، لیکن اب میں آپ کو یہ ایک مصدقہ خبر دے رہا ہوں، ایک کنفرم اطلاع ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، اور آج سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ مریم نواز کی واپسی ہوئی۔ مریم نواز نے جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی، اس پر بھی جو بڑے لوگ ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ آخرکار کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، مریم نواز کی واپسی کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کیوں ہوگی، یہ سب اس کی وجوہات ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ مریم نواز کی واپسی کے ساتھ شاہد خاقان عباسی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ری امیجن پاکستان، مفتاح اسماعیل اور دیگر لوگ، نواز شریف صاحب نے یہ ٹاسک سونپا ہے مریم بی بی کو کہ وہ شاہد خاقان کو منائیں، ان کی ناراضگی کو دور کریں، کیونکہ شاہد خاقان ناراض ہیں۔ اب شاہد خاقان ناراض ہو گئے، مفتاح اسماعیل ناراض ہیں۔ مفتاح اسماعیل جن چیزوں پر تنقید کرتے رہے، یا جو چیزیں مفتاح کر رہے تھے جس پر انہیں نون لیگ نے وزارت سے ہٹایا، وہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں، تو مفتاح کا جو اسٹانس ہے وہ مزید تگڑا ہو گیا ہے، مزید جو ہے وہ اب کھل کر بات کریں گے، اور وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں، سچے ثابت ہوئے ہیں۔ تو نون لیگ کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، وہ ایک اپنا چیلنج، ساتھ ہی جو مریم نواز کے آتے ہی اسحاق ڈار صاحب نے ان کی ذات پر احسان کیا، یا ان کے نیریٹو پر، یا ان کی پولیٹیکل لانچنگ پر جو بم مارا 35 روپے کا، کل 35 روپے پیٹرول پر اور 35 روپے ڈیزل پر، تو مریم نواز کی جو فلائٹ یوں جانے والی تھی وہ یوں چلی گئی۔ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ آتے ساتھ سر منڈاتے جو اولے پڑے ہیں، اب اس سب کے بعد حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ تو حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے ساتھ وقت پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کرواتے ہیں، تو اس میں رزلٹ سب کو پہلے سے پتہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ خاص طور پر کیا ہوگا۔ اگر اس کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ راستہ ہموار کرنے کے لیے سب سے پہلے سب کا آن بورڈ آنا ضروری ہے، جن کو لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر حالات ایسے بنانے ہیں کہ جس میں اس انتخابی تاخیر کو جسٹیفائی کیا جا سکے کہ آخرکار ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں۔ تو عمران خان کو اس وجہ سے اب بہت جلد گرفتار کیا جائے گا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بھی کسی طرح سے پینیٹریٹ کرنے نہیں دیا جائے گا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ لائن آف ایکشن کیا ہے؟ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایک خلا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا جو فیس ہے، جو بیس ہے، وہ کمزور ہو جائے گی، تو اب اسے فل کرنا ہے۔ اب اسے فل کرنے کے لیے میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جیسا کوئی منظور نظر آدمی آئے گا اور وہ پارٹی کو ہائی جیک کرے گا، سنبھالے گا نہیں، ہائی جیک کرے گا۔ اب اس ہائی جیکنگ کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ شخص جو بھی پارٹی کو سنبھالے گا، میں قریشی صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہ وائس چیئرمین ہے، قریشی صاحب یا ABC XYZ جو بھی پارٹی کو سنبھالتا ہے، پارٹی میں سے ہی وہ کسی کے آشرواد سے آئے گا۔ وہ جب کسی کے آشرواد سے آئے گا تو اس کے جو فیصلے ہوں گے اس میں بڑوں کا ہاتھ ہوگا، بڑوں کا آشرواد ہوگا، اور جب بڑے آشرواد سے فیصلے کروائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف میں ایک سخت نظریاتی ڈویژن ہوگا۔ جو پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوگا شخص، وہ اس کے فیصلے وہ نہیں ہوں گے جو عمران خان چاہتے ہوں گے یا عمران خان کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہوں گے، یا اگر وہ اس طرح کے فیصلے کر بھی رہا ہوگا تو اس کا لانگر رن میں جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ آپ کو عمران خان کی جو اسٹرینتھ ہے، نیریٹو ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسے میں تحریک انصاف ایک طرف عمران خان کے بیانیے سے یوں دور جا رہی ہوگی، تو دوسری طرف اسی تحریک انصاف میں سے ایک چائے کی پیالی میں سے طوفان اٹھے گا، اور وہ یہ کہ ایک نظریاتی انقلابی گروپ جو یہ کہے گا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے
یہ عمران خان کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے، اس امپورٹڈ لیڈرشپ کو ہم نہیں مانتے، تو تحریک انصاف کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے گا، اسے ڈیفیوز کیا جائے گا، ڈیزالو کیا جائے گا انٹو مینی گروپس. یہ ایک صورتحال بنے گی. اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی گرفتاری کے بعد جو رد عمل آئے گا، اس رد عمل کی بنیاد پر حکومت یہ بھاگ دوڑ کرے گی کہ کسی طرح جو انتخابات ہیں وہ جب تک عدالتوں سے عمران خان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، عمران خان سے متعلق عدالتیں ضمانت، بریت یا ان کے ٹرائل سے متعلق اگر فیصلے نہیں کر لیتی، تب تک ہمیں اس کو ہولڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سیاسی طور پر بھی نقصان ہے اور ملک کے لیے بھی مجموعی طور پر یہ نقصان ہے. تو عمران خان کی گرفتاری کے جواز میں انتخابات کی تاخیر جو ہے اس کا بھی ایک پلان تیار ہوگا، اور یقیناً جو کارڈز کھیلنے والے ہیں وہ ان کارڈز کو اسی طرح سے کھیلیں گے. ابھی کارڈز سینے سے لگا کر چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو لارجر پلان ہے وہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پلان اے تحریک انصاف کو توڑنا ہے، پلان بی الیکشنز جو ہیں ان کو کسی طرح سے آگے لے کر جانا ہے، کیونکہ اس وقت نہ معیشت یہ بوجھ برداشت کر سکتی ہے اور نہ مسلم لیگ نون پی ڈی ایم اتحاد یہ برداشت کر سکتا ہے کہ یہ پیٹرول کی پرائسز جا رہی ہیں، یہ مہنگائی ہے اور وہ الیکشن میں اپنی کیمپین کریں. مریم بی بی تو اس طرح کی کیمپین نہیں کر سکتی. قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں آپ نے ان کی کیمپین دیکھ لی، انہیں منہ کی کھانا پڑی. پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے ضمنی، اس میں آپ نے ان کی کیمپین دیکھ لی. تو مریم بی بی کے لیے پہلے ہی چیلنجز ہیں، اور مزید یہ جو اس وقت مشکل فیصلے ہیں جو بڑے تاخیر سے اور اب گلے پڑ گئے، اس کی وجہ سے بھی انہیں بیکلیش آئے گا. تو اس وجہ سے انتخابات تو وقت پر نہیں ہو رہے، اور انتخابات اگر وقت پر نہیں کروانے تو اس کے لیے آپ کو عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. حکومت نے یہ طے کر لیا ہے. فواد چودھری کی گرفتاری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اب وہ جوڈیشل جسمانی کے ایک جو ہے نا وہ پینڈولم بنے ہوئے ہیں. فواد چودھری کی گرفتاری میں بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھیں، فواد چودھری جیسا بندہ، سیاںا بندہ، جس نے کبھی آگے سے بات ہی نہیں کی دوسری، جس نے کبھی آگے سے تو تکرار ہی نہیں کی، اسے بھی اٹھا لیا گیا. تو آپ جب اختلاف کریں گے، آپ جب ان کے فیورٹ نہیں رہیں گے، آپ جب اپنی حد کو بھی کراس کریں گے، تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. آپ کے ساتھ جو ہے پھر وہ قانون اپنا راستہ لے گا، اور آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہوا. جب وہ لائن کے اس طرف تھے، آج وہ اس طرف آ گئے، تو ظاہر ہے ان کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی. آج آپ لائن کے اس طرف ہیں، اس پار ہیں، تو آپ کی برائیاں ظاہر ہے نظر آئیں گی، اور آنی بھی چاہیے. برائی جس میں ہو، بھلے وہ اس طرف ہو یا اس طرف، نظر سب کی آنی چاہیے. یہ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو فواد چودھری صاحب کا جو یہ پینڈلم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ فواد چودھری جب واپس آئیں گے تو وہ خان کے اس طرح قریب نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں جو حراست سے ہو کر آ رہا ہے، یا جو اس تشدد جبر کو سہ کر آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا عمران خان کو کوئی خدشہ ہے، یا ان کو ان کے سمجھانے والوں نے جو ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ آپ نے پھر وہاں سے واپس آنے والوں کو نیڑے نہیں لگنے دینا. شہباز گل دیکھیں چیف آف سٹاف تھے، شہباز گل اب آپ کو نظر نہیں آتے، وہ بیچارے ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں، بیمار رہتے ہیں. اعظم سواتی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو اس طرح سے خان کے قریب نظر نہیں آئیں گے. فواد چودھری اللہ جانے ان کا واپسی کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں کیا مستقبل ہوگا، اور فواد چودھری کو پتہ نہیں وہاں سے جب واپس بھیجا جاتا ہے تو یہ نہ بتا کے بھیجا جائے انہوں نے جانا کس طرف ہے، کیونکہ فواد چودھری ہمیشہ چلے بھی اسی طرح ہی ہیں. اب تو جہلم سے بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ فواد چودھری جہلم میں جو ہیں وہ مقبول نہیں ہیں، تو ان کو الیکشن میں ٹکٹ نہ دیا جائے. وہاں کے مقامی لیڈر تحریک انصاف کی یہ باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں خدشات کا اظہار کر دیا ہے، اور میں بھی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ بھی لیں گے کہ عمران خان گرفتار ہونے جا رہے ہیں. اور ایک بات اور آپ جاتے جاتے لے جائیے، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ ہے جی جناب ہماری 30 جنوری 2023 کی ویڈیو، جس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے نظریے، پاکستان تحریک انصاف کی لائن، اس کی لڑائی وغیرہ وغیرہ، اس سے جڑے ہر شخص کو معافی ہے سوائے 2 لوگوں کے. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک خود عمران خان صاحب ہیں، جن کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. سب سے زیادہ اس لڑائی میں جو مار پڑے گی، جب مار پڑنا شروع ہوگی تو وہ مار عمران خان کو پڑے گی. اور دوسرے شخص جو پہلے بڑے فیورٹ تھے، جو پہلے اپنی تقریر، اپنی پریس کانفرنس کی لائنز جو ہیں وہ کہیں سے لیتے تھے، اب وہ وہاں جا نہیں سکتے، وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب. تو عمران خان کو بھی سب سے زیادہ اس لڑائی میں نقصان پہنچایا جائے گا. اور دوسرا جو شخص ہے جو سب سے زیادہ مار کھائے گا وہ شیخ رشید احمد ہیں، کیونکہ شیخ رشید احمد نے بھی اپنے بہترین تعلقات کو خان کے لیے خراب کیا، ناراض کیا، اور کئی موقعوں پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ خان کو سمجھائیں کہ تعلقات کو بہتر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، معاملہ لے کے چلتے ہیں، لیکن خان نے انہیں بھی چپ کر کے بٹھا دیا. تو اب ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی تم اتنے سیانے آدمی تھے، تم نے کچھ نہیں کیا، الٹا میں گالیاں پڑتی رہیں، تو آؤ نا ذرا تم بھی تیل لگا کے.
تمہاری بھی ذرا سیوا شیوا کی جائے، مالش کی جائے۔ تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، میرے منہ میں خاک، لیکن بہرحال اس عمر میں اگر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ ہوگا تو قابل مذمت، لیکن کیا کیجئے، سسٹم کا کورس یہی ہے، اور سسٹم کو درست کرنے والوں نے اسے درست نہیں کیا بلکہ اس ویشیس سائیکل کا وہ حصہ رہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی وہ اس کے بینیفیشری رہے تو کبھی اس کے وکٹم رہے۔ 2018 سے 22 تک وہ اس کے بینیفیشری تھے، یا 2017 سے آ جائیے آپ، 2016-17 سے آ جائیے 22 تک، تو وہ اس کے بینیفیشری تھے، آج وہ اس کے وکٹم بن رہے ہیں۔ تو اگر یہ جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے اس سسٹم کو نہیں توڑنا تو پھر یہ ظاہر ہے کبھی بینیفیشری تو کبھی وکٹم رہیں گے، پھر انہیں چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود کچھ سیکھنا نہیں چاہتے، سسٹم کو درست کرنا نہیں چاہتے، تو پھر جیسے چل رہا ہے اس کو انجوائے کریں۔ ہمارا بھی جو ہے وہ چسکا لگا ہوا ہے، ہماری بھی دال روٹی چل رہی ہے اس سے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، معاف کیجیے گا۔ ارشد شریف شہید، کینیا میں پیش آیا واقعہ۔ ایک انتہائی محب وطن شہری جسے وطن کی حب اور وطن کے ساتھ جو اس کی بے لوث آپ کہہ لیجئے وابستگی تھی، اس کی وجہ سے پہلے اسے چلایا گیا۔ جب وہ چلنا شروع ہو گیا، دوڑنا شروع ہو گیا، وہ نظر آنا شروع ہو گیا، اس نے نام بنایا، کام کیا۔ نام تو خیر ان کا پہلے سے تھا، میں کسی خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہیں۔ تو پھر جب وہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جانے لگا تو راستے سے اس شخص کو ہٹا بھی دیا گیا۔ یہ بھی اس سسٹم کا ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم جیسے لوگوں نے اس سسٹم کو اس طرح چلنے کی عادت ڈال دی ہے، سوال نہ کرنے کی عادت ڈال دی ہے۔ لیکن ارشد شریف شہید کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی قوم یک زبان ہے۔ حکومتوں نے پوچھا، یعنی شہباز شریف صاحب نے پوچھا، مریم نواز صاحبہ نے پوچھا، باقی لوگوں نے پوچھا، سب نے مذمت کی، سب سوال پوچھ رہے ہیں بھئی یہ ہوا کیسے، یہ کیا کیسے گیا، یہ کیا ہوا۔ عمران خان صاحب نے اس کے فوراً بعد ایک لانگ مارچ کال کیا۔ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی تھے، عمران خان صاحب نے اس ساری صورتحال میں بڑے سوال کیے، ان کی پوری ٹیم سوال کر رہی ہے، مراد سعید، فیصل وابڈا، یو نیم اٹ، اور ہر بندے نے اس پہ بات کی ہے۔ پاکستان کے صحافی بغیر کسی اختلاف کے ایک بات کرتے رہے کہ یہ ظلم عظیم ہوا ہے۔ اب اس ظلم عظیم کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اس کا کوئی اختتام ہے بھی یا نہیں، اس کا کوئی انجام ہوگا بھی یا نہیں، یا ہم صرف سوال پوچھتے رہ جائیں گے اور ہر بار سوالوں کے بیچ میں سے ایک نیا واقعہ جنم لے گا اور اس پر سوال ہوں گے اور ہم پچھلے واقعے کو بھول جائیں گے، معاملے کو بھول جائیں گے۔ تو آپ میری بات لکھ لیجئے کہ اب ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ ارشد شریف نے اپنی زندگی میں جو سوال اٹھائے ہیں، ارشد شریف نے اپنی زندگی میں جو فنگرز پوائنٹ کی ہیں، ارشد کی شہادت ان جوابوں کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ارشد شریف کا اس دنیا سے جانا ان تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مینج کرتے ہیں، جو چلاتے ہیں، جو چلتے نہیں ہیں، جو چلاتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے یہ آپ مجھ سے سن لیجئے۔ معاملات عدالتوں میں تو ہیں، وہ ایک اس کا فیس ہے، بیس کچھ اور ہے، کیس کچھ اور ہے، اور کیس بیسیکلی فیس ہے، اور جو بیس ہے اس پر اب کام شروع ہو گیا۔ پہلے بیس کھوکھلی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے جتنے کردار ہیں، یعنی فیصل وابڈا نے بات کی، فیصل وابڈا سے بھی پوچھا جا رہا ہے بھائی آپ ذرا بتائیں آپ کے پاس کیا معاملات ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کیا چیزیں۔ مراد سعید سے پوچھا جا رہا ہے، بڑے قریبی تھے، ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، آپ جو باتیں آن ریکارڈ نہیں کر رہے وہ ذرا آپ ہمیں بتائیں، کیا صورتحال تھی، آپ کی کیا ریڈنگز ہیں، ارشد کیا کہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تسنیم حیدر نے جو الزامات لگائے ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے بھائی یہ کیا سلسلہ ہے، ذرا ہمیں اس کا بھی بتائیں، یہ کیا آپ نے بیچ میں سے کارروائی ڈالی ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے، ذرا آ جائیے بتائیے کیا ہوا ہے۔ اب جناب سلسلہ یہ ہے کہ طے کر لیا گیا ہے کہ انصاف ہوگا اور انصاف ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طے ہونے کے بعد انصاف ہو رہا ہے، حالانکہ انصاف ہر معاملے میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہمیں تو انصاف سے غرض ہے، تو انصاف ہونے جا رہا ہے۔ حکومتیں پریشان تھیں، ایون آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے سوال اٹھائے، اے آر وائی گروپ سے سلمان اقبال، عماد یوسف، دیگر لوگوں نے سوال، سب پوچھ رہے تھے، سب حیران تھے، سوال سراپا سوال تھے کہ یہ ہوا کیا ہے بھائی، یہ اس کا کوئی سر پیر ہمیں ایکسپلین کر دے۔ اب اس کا سر تا پا جو معاملہ ہے وہ کھل کر سامنے آنے والا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو اس کے کردار ہیں وہ بے نقاب ہوں گے، نہ صرف بے نقاب ہوں گے بلکہ ان کرداروں کی نقاب کشائی سے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کا ایک پیغام ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں اس معاملے میں جو انوالو ہے اس نے ایک نئی روح پھونکی ہے سوال میں۔ ارشد صحافی تھے، سوال کرتے تھے، تو اب ہر شخص جو ہے وہ ارشد کی شہادت پر سوال کر رہا ہے۔
اور ارشد کی شہادت کا جو انصاف ہے اس کا متقاضی ہے، اس معاملے کی حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا ہے کہ حقیقت آشکار ہوگی، عوام کے سامنے ایک ایک ڈیٹیل لائی جائے گی، ممکنہ طور پر ٹائم لائن بھی لائی جائے گی، وہ لوگ جنہوں نے اسے پلان کیا، وہ لوگ جو اس کی ایگزیکیوشن کا حصہ تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے اوپر بعد میں گیم کھیلا، بلیک میلنگ کی یا کچھ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ سب۔ تو پلاننگ ڈویژن سے یہ کام شروع ہوگا، ایگزیکیوشن ڈپارٹمنٹ تک آئے گا، اور بعد میں جن لوگوں کو پتا تھا اور جن لوگوں نے اس پہ ڈھکن ڈھکے اور معاملات کو لے کے چلے، ان کو بھی لا کر کھڑا کر دیا جائے گا بیچ چوک چوراہے پر کہ یہ بھی مجرم ہے، انہوں نے یہ کیا، ان کا یہ کردار تھا، اور وہ جو صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے یہ کیا تھا۔ اب بچے گا کوئی نہیں۔ یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ممکنہ طور پر پنجاب اور کے پی کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، اگر وہ وقت پر ہو جاتے ہیں تو ان الیکشن سے پہلے ارشد شریف شہید کے جو قتل کی صورتحال ہے، جو کردار ہیں، جو اس کی پوری حقیقت ہے، وہ عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ اس سے ٹیمپریچر ٹون ڈاؤن ہوگا۔ ٹیمپریچر کا ٹون ڈاؤن ہونا اس وقت بہت ضروری ہے، اور اگر وقت پر انتخابات نہیں بھی ہو رہے تب بھی جو مین وائل انتخابی مہم میں بیانیہ بن رہا ہے، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، ادھر مسلم لیگ نون بھی اسی بیانیے کے پیچھے لگ گئی ہے۔ تو اس بیانیے کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس معاملے میں کلیئرٹی آ جائے، جو کردار ہیں وہ بے نقاب ہوں، انصاف ہو، الزامات جو ہیں وہ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو جائیں۔ تو اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف شہید کے انصاف کے معاملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور آپ کے سامنے وہ تمام کردار بے نقاب ہوں گے جنہوں نے اس میں ایک رائی برابر بھی حصہ ڈالا۔ ان سب کو سسٹم ننگا کرنے جا رہا ہے۔